اب میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے آج کے مہمان خصوصی میری مراد وکیل احناف مناظر اسلام حضرت مولانا محمد الیاس کمن صاحب کے شاگرد خاص حضرت مولانا محمد عاطف حنفی صاحب خطاب فرماتے ہیں۔ مولانا محمد عاطف حنفی ان کی آمد سے پہلے اپنے بیدار ہونے کا ثبوت دیجیے۔ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، شان رسالت زندہ باد، شان رسالت، شان صحابہ، مولانا محمد عاطف حنفی۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والفقه والقرآن، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين أظهروا الإسلام على الأديان، وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على سيدنا الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى: والله يعصمك من الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار لما احترق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. سفر کا آغاز جو کروں میں تو میرے لب پہ ہو نام تیرا. سفر کا آغاز جو کروں میں تو میرے لب پہ ہو نام تیرا. جو لوٹ آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. آقا خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے.
پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ مکہ کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں یہاں دم بھر میں وہاں۔ مکہ کی زمین اور عرش کہاں، دم بھر میں یہاں پل بھر میں وہاں۔ مکہ کی زمین اور عرش کہاں، دم بھر میں یہاں پل بھر میں وہاں۔ جینے کو شہادت فرمایا، مرنے کے طریقے سمجھائے۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کے سلطان اپنی جگہ ہیں۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کے سلطان اپنی جگہ ہیں۔ بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ معزز علماء کرام، میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اگر میری آواز سماعت فرما رہی ہوں تو میری انتہائی واجب الاحترام پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت، اسلام اور ایمان کی نعمت ہے۔ دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت، اسلام اور ایمان کی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قیامت کے دن ابدی جنت اور جہنم کا فیصلہ ایمان کے ہونے اور نہ ہونے پر کرنا ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو ابدی جنت ہے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یہ ایمان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، میں اور آپ اس دنیا میں رہ کر اس کا اندازہ بھی لگانا چاہیں تو شاید نہ لگا سکیں۔ اس ایمان کی قیمت کا اندازہ کب ہوگا؟ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر 14ویں پارے کی پہلی آیت کی وضاحت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فرامین نقل فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت مخلوق کا حساب و کتاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالیں گے۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان تو ہوگا، اسلام اور کلمہ تو ہوگا، لیکن نیک اعمال نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے جہنم میں ڈالیں گے۔ اب کلمہ نہ پڑھنے والا کافر بھی جہنم میں، اور کلمہ پڑھ کے گناہ کرنے والا مسلمان بھی جہنم میں۔ میں آج کی زبان میں آسان لفظ کہہ دیتا ہوں، یہ جہنم میں جانے والا کام کا نہیں صرف نام کا مسلمان ہوگا، کام کا نہیں صرف نام کا مسلمان ہوگا۔ کافر اسے جہنم میں تانا دیں گے، ہم نے تو خدا کو خدا نہیں مانا اس لیے جہنم میں،
تو لا الہ الا اللہ کہتا تھا پھر بھی جہنم میں، بتا تیرے کلمہ نے تجھے جہنم سے نہیں بچایا؟ ہم تو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، تو محمد الرسول اللہ کہہ کر بھی جہنم میں؟ ہم تو نماز کی فرضیت کے سرے سے منکر تھے، تو کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا تھا پھر بھی جہنم میں۔ الغرض یہ کافر گناہگار مسلمان کو جہنم میں تانا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کی رحمت اور غیرت کو جوش آئے گا، اللہ فرمائیں گے فرشتوں جہنم میں جاؤ، اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، ہر اس بندے کو جہنم سے نکالو جس کے دل میں ایمان کا ذرہ اور ایمان کی رتی موجود ہو۔ میں حضور کے ان الفاظ کو اپنی زبان میں یوں سمجھاتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے جاؤ اور جا کر ہر اس بندے کو جہنم سے نکالو جس نے زندگی میں ایک مرتبہ صرف کلمہ پڑھا تھا۔ جب یہ نام کا مسلمان جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جانے لگے گا، کافروں کی زبان پہ جملہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت کافر کہیں گے کاش ہم بھی دنیا میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھتے، آج ہم بھی جہنم سے بچ جاتے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کافروں جہنم سے نکلنا چاہتے ہو؟ اے اللہ نکلنا چاہتے ہیں، ان کے پاس تو کلمہ تھا اس لیے جہنم سے نکل گئے، تمہارے پاس کیا ہے جو مجھے پیش کرو اور جہنم سے نکل جاؤ۔ کافر اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کرے گا؟ قرآن کریم کا 3 پارہ آخری آیت، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اللہ میرے پاس کلمہ تو نہیں ہے لیکن تو نے دنیا میں مجھے اتنا سونا دیا تھا جس سے آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا بھر سکتا ہے، اللہ اتنا سونا دے لے، اتنا سونا لے لے اور مجھے جہنم سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 پارے میں فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، وہ کہے گا اللہ صرف ایک زمین نہیں، میں 2 زمینیں بھر کر سونے کی دینا چاہتا ہوں، اللہ اتنا سونا لے لے اور جہنم سے نکال دے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ، اللہ تعالیٰ اتنے سونے کے بدلے میں بھی جہنم سے نہیں نکالیں گے، اتنا سونا لے کر بھی اللہ جنت عطا نہیں فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ملا دے، نتیجہ یہ نکلتا ہے اگر کوئی بندہ قیامت کے دن کافر ہو، کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، آسمان اور زمین کی فضا بھر کے اللہ کی بارگاہ میں سونا پیش کرنا چاہے تب بھی جہنم سے نہیں بچ سکتا، لیکن اگر کسی خوش قسمت کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایمانی کلمہ ہوگا، یا نبی کے آنے سے پہلے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور پیغمبر کے آنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر یہ کلمہ ہوگا، اس ایمانی کلمے میں اتنی طاقت ہے، اللہ کے ہاں اس کی اتنی قیمت ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان والا خلا اگر سونے کا دیا جائے، وہ سونا تو جہنم سے نہیں بچا سکتا، لیکن ایمان میں اتنی طاقت ہے یہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ پڑھا جانے والا کلمہ خاتمہ بالایمان،
خاتمہ بالخیر، یہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی قیمتی چیز ہے کہ سونا تو جنت میں لے کر نہیں جا سکتا، مگر یہ کلمہ انسان کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے قیمتی چیز کون سی؟ ایمان ہے۔ اس لیے قیامت کے دن جنت کا فیصلہ ایمان پر ہوگا۔ اگر ایمان ہو اور احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں، ایک مٹھی جو کی خرچ کر دے، اللہ تب بھی جنت دے دیتے ہیں۔ بلکہ میں امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی تحریر کی روشنی میں اگر یوں کہوں تو شاید بات جلدی سمجھ آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو جہل مجھے مان لے، کہا نہیں مانتا۔ ابو لہب مجھے نبی مان لے، کہا نہیں مانتا۔ فرمایا کہ نہیں مانو گے جنت میں نہیں جاؤ گے، اگر مجھے نہیں مانا جہنم تمہارا مقدر بنے گی۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے نبی کے سامنے سوال اٹھایا، اے محمد ذرا یہ تو بتا، ہم نے اپنے حلال کے پیسوں سے بیت اللہ تعمیر کیا، اپنے حلال کے پیسوں سے مہمان خانے بنے، اپنے حلال کے پیسوں سے حاجیوں کے پانی کا بندوبست کیا، کیا بیت اللہ بنانے کے بعد بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ حاجیوں کو پانی پلانے کے بعد بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، چلتے چلتے فرمایا لا یستوون عند اللہ۔ ابو جہل میرا نبی سچ کہتا ہے، اگر تو نے میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا، بیت اللہ بنانے کے باوجود بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ادھر نبوت کا فرمان کتب حدیث میں بھی ہے، فضائل اعمال میں بھی ہے۔ فرمائے ایک عورت جو نبی کا کلمہ تو پڑھتی ہے، نبی کی بات نہیں مانتی، دل میں ایمان تو ہے لیکن گناہ کرتی ہے، عملی طور پر کمزور ہے، مگر ایمان کی نعمت دل میں موجود ہے، یہ گناہگار جا رہی ہے، راستے میں نظر پڑی کتیا کا بچہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، اس عورت کے دل میں رحم آیا، اس نے کنویں سے پانی نکالا، کتیا کے بچے کے منہ میں پانی ڈالا۔ نبوت نے فرمایا اللہ نے اس عورت کے عمل کی وجہ سے اس عورت کو جہنم سے بچا کر جنت کی نعمت عطا فرما دی۔ اب امام اہل سنت فرماتے ہیں ان دونوں باتوں سے پتہ چلا اگر انسان کے دل میں ایمان موجود ہو، اگر انسان کے پاس اسلام موجود ہو، اگر انسان کے پاس ہدایت موجود ہو، چاہے عملی طور پر کمزور ہو، یہ ایمان والا اگر کتے کو پانی پلا دے خدا تب بھی جنت دے دیتا ہے۔ اگر ایمان موجود نہ ہو، یہ کافر بننے والا، کفر اختیار کرنے والا اگر حاجی کو پانی پلا دے، میں اس سے بھی اگلی بات کرتا ہوں، صرف پانی نہیں زمزم کا پانی پلا دے، اگر ایمان نہ ہو وہ پانی پلانے پر بھی جنت نہیں ہے۔ اگر ایمان موجود ہو، اپنے محلے کی مسجد میں ایک اینٹ لگا دے خدا تب بھی جنت دے دیتا ہے۔ اگر ایمان موجود نہ ہو، پورا کعبہ بنا دے خدا تب بھی جنت نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے ہاں قیمت پانی کی نہیں ایمان کی ہے، خدا کے ہاں قیمت کعبے کی نہیں ایمان کی ہے۔ اگر ایمان ہو اپنے محلے کی مسجد میں اینٹ لگانے پر بھی جنت ہے، اگر ایمان نہ ہو کعبہ بنانے پر بھی جنت نہیں ملتی۔ اگر ایمان ہو کتے کو پانی پلے خدا تب بھی جنت دیتا ہے، اگر ایمان نہ ہو بیت اللہ کے چکر لگانے والے حاجی کو پانی پلائے خدا تب بھی جنت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی قیمتی چیز، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان کیسے ملے گا؟ توجہ رکھنا، ایمان کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے پوری توجہ میری طرف رکھنا، میں نے عظمت قرآن پہ بات کرنی ہے، میں اسی طرف لے کر چل رہا ہوں۔ ایمان کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ایمان کے دو طریقے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے
حصول ایمان کے 2 سلسلے بیان فرمائے ہیں۔ میں نہیں کہتا، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی نے تفسیر معارف القرآن کی پہلی جلد میں لکھا، اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کے حصول کے سلسلے رکھے وہ کتنے ہیں؟ 2 سلسلے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 رجال اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے کو ایمان دیتے ہیں یا کتاب کی وجہ سے یا ایمان دیتے ہیں رجال کی وجہ سے۔ کتاب سے مراد جسے اللہ نازل فرمائے، چاہے کتاب کی صورت میں، چاہے شریعت کی صورت میں، چاہے صحیفے کی صورت میں، یا ایمان ملے گا کتاب سے یا ایمان ملے گا رجال سے۔ رجال سے مراد وہ نفوس قدسیہ جنہیں اللہ نبوت عطا فرماتے ہیں۔ اب میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں، ایمان ملتا ہے یا اللہ کی کتاب سے، ایمان ملتا ہے یا اللہ کے برگزیدہ بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان دینے کے لیے یا نبی بھیجے ہیں یا کتاب دی ہے۔ ایمان ملتا ہے یا کتاب سے یا ایمان سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کا ایکو بند کر دیں۔ کدھر ہے میک والے بھائی، ساؤنڈ والے؟ اس کا ایکو بند کر دیں، اس کو سادہ رکھیں۔ ایمان ملتا ہے یا کتاب سے یا اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں نبی بھیجے، ایک روایت کے مطابق ان انبیاء کی تعداد 1,24,000، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اتاری، جو صحیفے نازل فرمائے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق ان کی تعداد 104 ہے، جن میں 4 کتابیں، 100 صحیفے ہیں۔ ایمان ملتا ہے یا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نبی کے ذریعے، ایمان ملتا ہے یا اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور صحیفے کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور کتابیں نازل کی جن کی تعداد 104 ہے۔ اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے جن کی تعداد 1,24,000 ہے۔ آسمانی کتابوں میں جو کتاب سب سے اوپر ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں میں جو نبی اور رسول سب سے اوپر ہے اسے صاحب قرآن کہتے ہیں۔ اب میری گفتگو انہی 2 لفظوں میں ہوگی، قرآن اور صاحب قرآن۔ قرآن سے مراد جو ہم پڑھتے ہیں، نماز میں تلاوت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور صاحب قرآن سے مراد وہ پیغمبر، وہ رسول جس کے سینے پر اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا۔ فیصل آباد کے دوستو، میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے آسمانی کتابوں میں جو کتاب سب سے اوپر قرآن تھی وہ بھی ہمیں دی ہے۔ انبیاء میں جو نبی سب سے اوپر صاحب قرآن تھا وہ بھی ہمیں دیا ہے۔ قرآن بھی ہمارے پاس، صاحب قرآن بھی ہمارے پاس، اور یہ 2 نعمتیں وہ ہیں۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ یہ صاحب قرآن ہے، یتلو علیہم آیاتک، یہ قرآن ہے۔ گویا بیت اللہ بنانے کے بعد ابراہیم نے قرآن بھی مانگا، صاحب قرآن بھی مانگا۔ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ قرآن بھی ہمیں ملا، صاحب قرآن بھی ہمیں ملا، صاحب قرآن بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی۔ توجہ رکھنا، فرمایا کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا، انہیں نبی بھی دیا، انہیں قرآن بھی دیا، صاحب قرآن دے کر بھی ان پر احسان کیا، قرآن دے کر بھی ان پر احسان کیا۔ ایک جملہ
علماء کی توجہ چاہتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اور صاحب قرآن کی بات کی ہے، فرمایا لقد من اللہ، اللہ نے من فرمایا، احسان فرمایا۔ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، نمبر ایک لفظ احسان، نمبر دو لفظ من۔ احسان کا معنی بھی بھلائی ہے، من کا معنی بھی بھلائی ہے، احسان کا معنی بھی نیکی ہے، من کا معنی بھی نیکی ہے، احسان کا معنی بھی خیر خواہی ہے، من کا معنی بھی خیر خواہی ہے۔ دونوں کا معنی عربی گرامر اور لغت کی وجہ سے ایک بنتا ہے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے، جب دونوں کا مطلب ایک ہے، اللہ نے لقد احسن اللہ نہیں لقد من اللہ کیوں فرمایا؟ احسان کا لفظ مشہور ہے، من کا لفظ مشہور نہیں ہے، احسان کا لفظ معروف ہے، من کا لفظ معروف نہیں ہے۔ اللہ نے مشہور کی بجائے غیر مشہور لفظ کیوں استعمال کیا؟ معروف کی بجائے غیر معروف لفظ استعمال کیوں کیا؟ علماء نے جواب دیا، فرماتے ہیں دونوں کا معنی ایک ہے، احسان کا معنی بھی بھلائی، من کا معنی بھی بھلائی، احسان کا معنی بھی خیر خواہی، من کا معنی بھی خیر خواہی، احسان کا معنی بھی نیکی، من کا معنی بھی نیکی، مگر ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ احسان اس نیکی کو کہتے ہیں جس کا بدل موجود ہو، من اس نیکی کو کہتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، فرش زمین سے لے کر عرش بری تک، جس کا کوئی بدل موجود نہ ہو اسے من کہتے ہیں۔ اگر خدا یوں فرماتے لقد احسن اللہ علی المؤمنین، بات تو وہی تھی، لیکن ذہن میں سوال اٹھتا اللہ نے جو نبی دیا شاید یہ نبی ایسا ہے جس جیسا نبی کوئی اور ہو سکتا ہے، کیونکہ احسان اس نیکی کو کہتے ہیں جس کا بدل موجود ہو۔ فرمایا نانا لقد من اللہ علی المؤمنین، میرا نبی ایسا جس کا بدل کوئی موجود نہیں ہے۔ اس لیے امام العصر خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ اپنی زندگی کی آخری کتاب خاتم النبیین میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح آسمان کے سورج پہ انتہا کر دی ہے روشنی کے تمام مراتب کی، جب تک سورج موجود نہ ہو لائٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، جب چاند آ جائے لائٹوں کی ضرورت تب بھی پڑتی ہے، ستارے آ جائے لائٹوں کی ضرورت تب بھی پڑتی ہے، اور ضرورت ایسی اگر مسجد میں اندھیرا ختم کرنا ہے لائٹ لگانی پڑے گی، صحن کا اندھیرا ختم کرنا ہے لائٹ لگانی پڑے گی، روڈ کا اندھیرا ختم کرنا ہے لائٹ لگانی پڑے گی۔ جب تک اندھیرا ہو ہر جگہ پہ روشنی کے لیے الگ الگ لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب آسمان پہ سورج بلند ہو جائے سورج کی بلندی کے بعد دوسرے سورج کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سورج مشرق کے لیے بھی، مغرب کے لیے بھی، شمال کے لیے بھی، جنوب کے لیے بھی، روڈ کے لیے بھی، گلی کے لیے بھی، سورج کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ اپنے روڈ پہ لائٹ جلا کر چل رہا ہو دنیا کہے گی ارے کم عقل، جب سورج نہ ہو لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جب سورج نکل آئے لائٹوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت کشمیری فرماتے ہیں جس طرح اللہ نے سورج پہ انتہا کر دی روشنی کے مراتب کی، روشنی کے مراتب سورج پہ مکمل کر دیے، روشنی کے مراتب سورج پہ ختم کر دیے، سورج نکلنے کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جب تک اللہ کے نبی نہیں آئے تھے دنیا میں اندھیرا تھا، اللہ نے آدم بھیجا ایک علاقے کے لیے، ابراہیم بھیجا ایک علاقے کے لیے، اسماعیل بھیجا ایک علاقے کے لیے، ہر نبی نے روشنی دی ہے، مگر اپنے اپنے علاقوں میں جیسے اندھیرا ہو ہر علاقے کے لیے روشنی الگ ہوتی ہے۔ جب آمنہ کے لال حبیب ذوالجلال کی بات آئی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، خدا نے اسے بھی سراج کہا، آمنہ کے لال کو بھی سراج فرمایا، اسے بھی سورج کہا، انہیں بھی سورج کہا۔ وہ سورج نکل آئے
روشنی کی ضرورت نہیں رہتی. یہ سورج طلوع ہوا، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے نکلنے کے بعد اگر لائٹ جلے کم عقل کہتے ہیں. ان کے آنے کے بعد اگر ذلی بروزی تشریعی غیر تشریعی نبوت کی لائٹ جلا کر یہ چلنا چاہے اسے بے ایمان کہتے ہیں. اس پر روشنی کے تمام مراتب مکمل کر دیے، اس کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں ہے. آمنہ کے لال پر اللہ نے انتہا کر دی تمام کمالات کی. جہاں میں جتنے کمالات بھی ہیں میرے نبی میں پائے جاتے ہیں. جب آمنہ کے لال پر انتہا کر دی تمام کمالات کی، چاہے وہ زہد و ورا ہو یا عبادت و ریاضت، نبوت و رسالت ہو یا معجزات و مبشرات، جو بھی کمال ہوگا میرے نبی پہ مکمل کر دیے. جس پر نبوت کے تمام کمالات مکمل ہو جائیں ان کے بعد پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر اپنے عشق رسالت کا ثبوت دیتے ہوئے یوں کہوں گا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. جس طرح سورج پہ اللہ نے روشنی کے تمام مراتب ختم کر دیے، سورج کے ہوتے ہوئے کسی اور سورج کی ضرورت نہیں رہتی. اللہ نے انتہا کر دی مراتب کی نبوت پہ تمام کمالات کی انتہا کر دی. اس کے نکلنے کے بعد سورج کی ضرورت نہیں، آمنہ کے لال کے آنے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں. توجہ رکھے، فرمایا لقد من اللہ، احسن اللہ نہیں، من اللہ. فرمایا کہ یہ نبی ایسا جس کا بدل اور نظیر دنیا میں موجود نہیں. امتوں کو چھوڑو، ہم دیوبند والوں کا عقیدہ ہے اگر ان کی نظیر انبیاء میں بھی تلاش کرنا چاہو تب بھی جس کی مثال انبیاء میں نہ ہو ہم ان کی نظیر غیر انبیاء میں کیسے تلاش کریں. میں عرض کر رہا تھا کتابوں میں سب سے اوپر کتاب، بولے سب سے اوپر کتاب قرآن کریم ہے، اور انبیاء میں سب سے اوپر نبی صاحب قرآن. آئیے دونوں میں مناسبتیں دیکھیں، قرآن اور صاحب قرآن دونوں میں مناسبت کیا ہے. چند ایک مناسبتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، وقت کے اندر بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. دونوں میں مناسبتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی مناسبت علماء اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے اگر کوئی بندہ نیکی کرے اور اجر خود لے یہ بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ نیکی کر کے اجر کسی اور کو دینا چاہے یہ بھی ٹھیک ہے. عبادت کرے اجر خود لے یہ بھی ٹھیک ہے. عبادت کرے اجر کسی اور کو دے یہ بھی ٹھیک ہے. عبادت کرے اجر خود لے اسے ثواب کہتے ہیں. عبادت کرے اجر کسی اور کو دے اسے ایصال ثواب کہتے ہیں. ہم ثواب کے بھی کہلے ہیں، ایصال ثواب کے بھی کہلے ہیں. ہم کہتے ہیں عبادت کر کے اجر خود لیں یہ بھی ٹھیک ہے، عبادت کر کے اجر کسی اور کو دیں یہ بھی ٹھیک ہے. اب آئیے قرآن اور صاحب قرآن کو دیکھیں. اگر عبادت کر کے اجر خود لیں، قرآن اور صاحب قرآن دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ بات اگر قرآن کی جائے، اللہ کے نبی نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا اتلوہ، فرمائے لوگو قرآن پڑھا کرو. یا رسول اللہ وجہ فرمائے فإن اللہ یأجرکم علی تلاوتہ بکل حرف 10 حسنات. فرمائے کہ اگر تم قرآن کا ایک حرف پڑھو گے اللہ تمہیں 10 نیکیاں دیں گے. میں نے کہا قرآن کا ثواب یہ ہے اگر ایک حرف پڑھو نیکیاں 10 ملتی ہیں. ادھر صاحب قرآن کو دیکھیں، نبوت نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. قرآن کا ایک حرف پڑھو
नेकियां 10 हैं। साहिब कुरान पे एक मर्तबा दरूद पढ़ो, नेकियां वहां भी 10 हैं। अगर इसाले सवाब की बात की जाए, मिरकातुल मफाती शरा मिशकातुल मसाबी में सुल्तानुल मुहद्दिसीन हजरत मुल्ला अली कारी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, हम्माद मक्की रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, मैं मक्का के कब्रिस्तान में गया, कब्रिस्तान में जाकर बैठा, मुझे ऊँघ आ गई, मैंने एक कब्र पे सर रखा, रख कर सो गया। मैंने ख्वाब की हालत में देखा कब्रिस्तान के मुर्दे एक जगह पे इकट्ठे हैं। मैं घबरा गया, मैंने ख्वाब की हालत में पूछा, ऐ मुर्दों क्या क़यामत आ गई है? तुम जो इतने झगड़ रहे हो, इतना लड़ रहे हो, परेशान हो रहे हो, क्या क़यामत आ गई? उन मैयतों ने मुझे कहा, नाना हम्माद ना, तो मैयत क़यामत नहीं आई। फिर क्या कर रहे हो? कब्रिस्तान के मुर्दे कहने लगे, यहाँ से 1 साल पहले एक बंदा गुजरा, उसने कुल हुवल्लाहु अहद सूरतुल इखलास पढ़कर इस कब्रिस्तान वालों को इसाले सवाब किया। 1 साल हो गया, हम अभी तक उसका सवाब तकसीम नहीं कर सके। इतना ज्यादा था, हम तकसीम नहीं कर सके। ये कुरान है, अगर एक सूरत पढ़ी जाए पूरे कब्रिस्तान की मगफिरत हो जाती है। आइए साहिब कुरान नबी को देखें। हजरत इमाम सखावी रहिमहुल्लाह ने अल कौलुल बदी फी सलाती अलल हबीबी शफी में लिखा, हजरत इमाम हसन बसरी रहिमहुल्लाह की खिदमत में एक औरत आई, हजरत परेशान हूँ, बेटी का इंतकाल हो गया, मुझे पता नहीं है बेटी किस आलम में है, बेटी किस हालत में है, बेटी की हालत को देखना चाहती हूँ। इमाम हसन बसरी ने वजीफा बताया, फरमाया कि ये कर लो। सुबह औरत रोती हुई आई, हजरत रात मैंने ख्वाब देखा, मेरी बेटी अजाब कब्र में मुब्तला है, मेरी बेटी कब्र के अंदर पकड़ी हुई है। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाने लगे, अम्मा जी इस्तिग़फ़ार करो, उसके लिए दुआ करो। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मैं इशा पढ़ के सो गया, मैंने ख्वाब की हालत में देखा नौजवान लड़की खूबसूरत जन्नत के महल में एक पंघूड़े पे बैठी झूले ले रही है। मुझे कहती है, हसन मुझे पहचाना? मैंने कहा जी नहीं पहचाना। कहा मैं उसी औरत की बेटी हूँ जिसने तुझे बताया था, तेरी माँ तो कहती थी अजाब के अंदर मुब्तला है, तू तो जन्नत के महल में है। कहा वाकई आज तक मैं अजाब में मुब्तला थी, आज जब मेरी माँ आपके पास से उठ कर गई, एक अल्लाह वाला कब्रिस्तान से गुजरा, कब्रिस्तान के किनारे पे खड़ा होकर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़कर कहने लगा, अल्लाह इस दरूद का सवाब इस कब्रिस्तान वालों को दे दे। उस एक दरूद की बरकत थी, अल्लाह ने तमाम कब्रिस्तान वालों की कब्रों को जन्नत का बाग बना दिया। मैंने कहा अगर बात कुरान की हो, एक सूरत में ये ताकत है, पूरे कब्रिस्तान वालों की मगफिरत हो सकती है। अगर बात साहिब कुरान की हो, उसमें इतनी ताकत है, एक दरूद पूरे कब्रिस्तान वालों की बख्शिश का जरिया बन सकता है। दुनिया में नेकी अगर कुरान की तिलावत है तो नेकी साहिब कुरान का तज़किरा, साहिब कुरान पर दरूद पढ़ना भी है। मौत के बाद नेकी अगर कुरान की तिलावत है तो मौत के बाद नेकी साहिब कुरान पर दरूद भी है। मेरे दोस्तों, मैं एक बात अर्ज करने लगा हूं, अगर इखलास के साथ सुन्नत की पाबंदी करके शरीयत का ख्याल करके एक मर्तबा दरूद पढ़ा जाए, उस एक मर्तबा दरूद में इतनी ताकत है कि पूरे कब्रिस्तान वालों की बख्शिश हो सकती है। अगर इखलास ना हो, सुन्नत का एहतमाम ना हो, अपनी तरफ से रस्म और रिवाज हो, याद रखना 1000 बंदे मिलकर भी एक मुर्दे को नहीं बख्शवा सकते। आज हम रस्म और रिवाज में मुब्तला हैं, शरीयत की पाबंदी नहीं करते। तो मैं अर्ज कर रहा था, कुरान साहिब कुरान में निस्बत क्या है? अगर कुरान को देखें, एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां, साहिब कुरान को देखें, एक मर्तबा दरूद पढ़ने पर 10 नेकियां हैं। अगर कुरान को देखें, एक सूरत पढ़ें, कब्रिस्तान वालों की बख्शिश है। साहिब कुरान को देखें, एक मर्तबा दरूद पढ़ने पर कब्रिस्तान वालों की मग़फ़िरत है। आगे चलिए, कुरान और साहिब कुरान में मुनासबत क्या है? मैं बड़े इख्तिसार से अर्ज करता हूँ।
قرآن میں یہ طاقت ہے، اگر اس کو پڑھا جائے دنیا میں آنے والی تکالیف ٹل جاتی ہیں، اگر اس کو پڑھا جائے دنیا میں آنے والے عذاب ٹل جاتے ہیں، اگر اس کو پڑھا جائے دنیا میں آنے والے مصائب اللہ اٹھا دیتے ہیں۔ تبھی تو نبوت نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اس کو ہر فتنے سے بچائیں گے، یہاں تک کہ اگر دجال کا فتنہ آئے گا اللہ اس سورت کی برکت سے دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ قرآن میں یہ طاقت ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو دنیا میں آنے والے عذاب ہٹ جاتے ہیں۔ آئیے صاحب قرآن نبی کو دیکھیں، نبی کی برکت سے عذاب کیسے ہٹتا ہے، نبی کی برکت سے عذاب کیسے ٹلتا ہے۔ توجہ رکھنا، نبی کی وجہ سے عذاب کیسے ٹلتا ہے۔ مشرکین مکہ چلے، بیت اللہ کا غلاف پکڑا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ اگر دین محمدی سچا ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، ابیتنا بعذاب علیم، اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ ابو جہل نے عذاب مانگا، اللہ اگر نبی سچا ہے تو پتھر برسا دے، نبی سچا ہے تو عذاب دے دے۔ اے اللہ اگر دین محمدی اگر واقعی سچا ہے تو اے اللہ ہمیں عذاب دے دے۔ مکہ والوں پہ پتھر برسے، بولے میں بات ختم کرتا ہوں، مکہ والوں پہ پتھر برسے، بولے عذاب آیا ہے۔ ابو جہل کہہ سکتا تھا میں سچا ہوں، اگر جھوٹا ہوتا تو عذاب آ جاتا نا، عذاب نہیں آیا، اس کا معنی ہم سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اگر ان کے اعمال دیکھوں یہ واقعی پتھروں کے مستحق ہیں۔ اور فیصل آباد کے دوستو صرف مشرکین مکہ نہیں، ہم بھی عذاب کے مستحق ہیں، ہم بھی عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اے نبی اگر میں الناس لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑنا شروع کروں، ان میں سے ایک بھی زمین پہ رہنے کے قابل نہیں، یہ سارے عذاب کے مستحق ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا مولانا جب عذاب کے مستحق ہیں عذاب آتا کیوں نہیں، جب عذاب کے مستحق ہیں پتھر برستے کیوں نہیں، جب عذاب کے مستحق ہیں اللہ پکڑتے کیوں نہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی تفسیر معارف القرآن سورت انفال کی اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، توجہ رکھنا میں آخری بات کرنے لگا ہوں، مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر پہلی امتوں کو دیکھو وہ جھوٹ بولے اللہ عذاب یوں بھیجتے ہیں شکلیں بگڑ جاتی ہیں، اگر ناپ تول میں کمی کرے اللہ عذاب یوں بھیجتے ہیں آسمان سے آگ برستی ہے، اگر وہ جھوٹ بولے اللہ ہلاک کرتے ہیں، اگر ناپ تول میں کمی کرے اللہ عذاب دیتے ہیں، اگر وہ لواطت اور زنا کرے اللہ پتھر برساتے ہیں۔ یہ سارے جرائم تو ہم بھی کرتے ہیں نا جو انہوں نے کیے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ گناہ کرے عذاب آتا ہے، ہم گناہ کریں عذاب نہیں آتا، عذاب نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ کا ضابطہ ہے، خدا کا قانون ہے، اللہ کی عادت ہے، اللہ نبی کو بھیجتے ہیں لوگ بات نہ مانے اللہ عذاب کا فیصلہ فرماتے ہیں، لیکن کب؟ یاد رکھنا خدا کا قانون یہ ہے جو نبی جس جگہ کا نبی ہو، جو نبی جس جگہ کا نبی ہو جب تک نبی نبوت کی حد میں ہو اللہ عذاب نہیں دیتے، نبی جب تک نبوت کی حد میں ہو۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، نبی کی نبوت کی حد یہ مسجد ہے، اگر نبی یہاں پہ ہوگا عذاب نہیں آئے گا کیونکہ یہ نبی اس جگہ کا نبی ہے، نبی یہاں سے چلے اس کونے پہ پہنچے عذاب اب بھی نہیں آئے گا کیونکہ وہ نبی اس جگہ کا بھی نبی ہے۔ جہاں جہاں تک
نبی کی نبوت کی حد ہو، جب تک نبی نبوت کی حد میں ہو عذاب نہیں آتا۔ ابو جہل نے کہا عذاب آنا چاہیے، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پیغمبر ان پہ عذاب اس لیے نہیں آتا تو جو ان کے اندر موجود ہے، جب تک نبی نبوت کی حد میں موجود ہو عذاب نہیں آتا۔ نبی مکہ سے چلے طائف میں پہنچے، اب حضور مکہ میں نہیں ہیں، آپ تو طائف میں ہیں، عذاب آنا چاہیے، فرمایا نانا وانت فیہم، میرا محمد مکہ کا بھی نبی ہے، طائف کا بھی نبی ہے، مدینہ پہنچے عذاب تب بھی نہیں آیا، فرمایا وانت فیہم، میرا محمد مدینے کا بھی نبی ہے، بدر اور احد میں پہنچے عذاب تب بھی نہیں آیا، فرمایا وانت فیہم، میرا محمد طائف کا بھی نبی، بدر اور احد کا بھی نبی، حضور وہاں سے چلے بیت المقدس پہنچے عذاب تب بھی نہیں آیا، فرمایا وانت فیہم، میرا محمد تو بیت المقدس کا بھی نبی ہے، پیغمبر وہاں سے چلے عرش معلی تک پہنچے عذاب تب بھی نہیں آیا، فرمایا وانت فیہم، میرا محمد تو فرش کا بھی نبی ہے، عرش کا بھی نبی ہے، حضور واپس سے دنیا سے چلے گئے، قبر میں پہنچے عذاب تب بھی نہیں آیا، فرمایا وانت فیہم، میرا محمد تو مکہ کا نبی، مدینے کا نبی، بدر کا نبی، احد کا نبی، فرش کا نبی، عرش کا نبی، دنیا کا نبی، قبر کا نبی، جب تک نبی نبوت کی حد میں ہو عذاب نہیں آتا۔ میرے محمد کی نبوت کا دائرہ اتنا وسیع ہے، نہ قیامت کی صبح تک میرے نبی نے نبوت کی حد سے نکلنا ہے، نہ حضور کی امت پر اجماعی عذاب نے آنا ہے۔